نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری اور انچارج جموں کشمیر سید ناصر حسین صاحب، میرے چھوٹے بھائی آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری اور سی ایل پی لیڈر جموں کشمیر غلام احمد میر صاحب، ہمارے ورکنگ پریزیڈنٹ رمن بھلا جی، ہمارے نو نیوکت آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے سیکرٹری، جو پہلے تو یہاں ان کا کافی آنا جانا رہا لیکن آفیشیل فنکشن میں پہلی دفعہ آئے ہیں، ہم ان کا سواگت بھی کرتے ہیں، پرگت سنگھ جی، اور سیکرٹری آل انڈیا کانگریس کمیٹی دیویا جی۔ آج جن ساتھیوں نے گھر واپسی کی ہے، بالخصوص ان کو ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ عبد المجید وانی صاحب، جگل کشور جی، سبھاش گپتا جی، اور جو یہاں پہ بیٹری آف لیڈرشپ ہے، سب کے نام لینا اگر لگے تو میر صاحب نے ان سب کا نام لے لیا 10 منٹ گزار کے۔ میں آپ سب لوگوں کا یہاں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج 19 نومبر ہماری جو پہلی مہیلا وزیر اعظم رہی ہیں ملک کی، شریمتی اندرا گاندھی، ان کا جنم دن ہے، اور ہم سب لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں ان کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کیا۔ ہم نے آج کا دن بالخصوص مقرر کیا تھا اپنے بچھڑے ہوئے بھائیوں کو دوبارہ شمولیت کے لیے، اور اس سے آج کے دن کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھتی ہے۔ ہم براہ راست موضوع پہ آ کے بات کریں گے۔ جہاں تک آج کی جوائننگ کا تعلق ہے، 14 تاریخ کو بہار کا رزلٹ نکلا۔ سننے میں آیا کہ ملک میں کارکنوں میں، لیڈرشپ میں کافی ڈیمورلائزیشن ہو گئی، لیکن جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے، آج 19 تاریخ ہے، اور اس سب کا جواب جو ہے یہ آج آپ لوگوں نے ویسے لوگوں کو دے دیا جو یہ کہتے تھے کہ شاید کانگریس پارٹی میں ڈیمورلائزیشن آ چکی ہے۔ کانگریس پارٹی کا جنم ہی سنگھرش کے واسطے ہوا۔ کانگریس پارٹی کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں رہی جنہوں نے نہ کہ صرف ملک میں اس پارٹی کو عروج پہ پہنچایا، بلکہ ملک کا نام بھی پوری دنیا میں عروج پہ پہنچایا۔ اگر آج کسی کو کانگریس پارٹی کی ہمت یا اس کی جرات میں کوئی شک ہے تو اس کا جواب بھی ان لوگوں کے سامنے ہے۔ اگر کانگریس پارٹی کے بارے میں 2 مصروں میں بات کی جائے کہ کانگریس پارٹی کیا ہے،
ابھی दिव्या जी ने मिसेस गांधी की हार के बाद किस तरीके से वो उभरी, किस तरीके से उन्होंने पार्टी को उभारा, उनके वास्ते भी ये दो मिसरे हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए भी। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो कांग्रेस पार्टी को रोकना कमजोर आप कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। मिसेस गांधी की ताकत को अगर आज आपने तोलना है, नापना है, और आज के वजीर आजम के साथ तोल कर नाप के देखना है, तो आज ट्रंप कहीं पे सीज फायर करते हैं और यहां हम नमन करते हैं, लेकिन वो शेरदिल खातून अमेरिका में जाके अमेरिका के डिक्टेशंस को नकारते हुए अमेरिका के सदर से न मिलके वो हिंदुस्तान वापस लौटी। उन्होंने उनके सामने सरेंडर नहीं किया। ये उनकी ताकत थी, और आज हम वजीर आजम देख रहे हैं उनकी ताकत भी क्या है। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, नासिर साहब, ये कोई रूटीन की रियासत नहीं है। ये यूपी नहीं, बिहार नहीं, आपका कर्नाटका नहीं, गुजरात नहीं। हमें समझना चाहिए, बिलखसूस हमारी कयादत जो दिल्ली में है, उनको समझना चाहिए इस बात को। जैसा मीर साहब ने कहा कि दिल्ली का रास्ता जो है वो जम्मू कश्मीर से होते हुए जाता है, पार्लियामेंट का रास्ता जम्मू कश्मीर से होते हुए जाता है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर ही दोनों जमातों के लिए, कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड है। पूरे मुल्क की सियासत, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, उसको संभाला या संवारा जो है वो जम्मू कश्मीर की सियासत से ही होता है। हमने पीछे ये साल जो देखे, बार बार बीजेपी का आना, वो उसी आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड, आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड की वजह से है जो आज बीजेपी लोगों की मंशा, लोगों की चाहत के खिलाफ इस वक्त बरेजबान है। अगर ये उनका आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड नहीं होता तो 370 नहीं हटाया जाता। अगर ये उनका आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड नहीं होता बीजेपी का, तो 35A नहीं हटाया जाता। क्योंकि 371 के तहत तमाम वो इख्तियारात, तमाम वो हकूक जो जम्मू कश्मीर को मिलते थे, वो रियासत की, जो हिंदुस्तान की जाने कितनी तरक्की याफ्ता रियासतों को भी मिल रहे अभी भी। लेकिन वही आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड, शायद हमें उसमें चूक हो गई। जैसे किसी ने, प्रगट जी ने कहा, यहां भी गलती हुई, वहां भी गलती हुई। हमें अपना आइडियोलॉजिकल जो नैरेटिव है उसको हमने पुख्ता करना है। वो ठीक है, तंजीमी तौर हमने बाकी मामलात को देखना है, लेकिन आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स जो है हमारी, उसको पुख्ता करना है। हमने, चाहे वो गांधीयन फिलॉसफी हो, चाहे वो नेहरूवियन फिलॉसफी हो, चाहे आज राहुल गांधी की फिलॉसफी हो,
ان سب چیزوں کو ساتھ ساتھ چلانا ہے، تب اس آئیڈیالوجیکل بیٹل گراؤنڈ میں کانگریس جیت سکتی ہے۔ اور جموں کشمیر جو ہمیشہ سے گہوارہ رہا ہے ہندو مسلم سکھ اتحاد کا، جس کو توڑنے کے لیے، جس کو ختم کرنے کے لیے بی جے پی اور ان کے باقی ساتھیوں نے کوئی کوشش نہیں چھوڑی توڑنے کی، ہمیں وہ بھائی چارہ ریوائیو کرنا ہے۔ پھر سے ہمیں وہ گنگا جمنی تہذیب کو نہ کہ صرف جموں کشمیر میں بلکہ پورے ہندوستان میں اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا ہے، لیکن راستہ اس کا جموں کشمیر کے بیچ میں سے ہی جاتا ہے۔ آج جبکہ ہمیں ہمارے حقوق، ہمارے اختیارات، ہماری شناخت سے دستبردار کر دیا گیا، تو جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے اپنا ایک انڈیجنس جدوجہد شروع کی، جس کا نام ہم نے رکھا ہماری ریاست ہمارا حق۔ اور جموں کشمیر کے 20 کے 20 ضلعوں میں ہم نے اپنی بات پہنچائی، ہم نے پروٹیسٹ کیے، ہم نے سری نگر چلو کی کال دی، ہم نے جموں چلو کی کال دی، ہم نے دلی چلو کی کال دی۔ نہ کہ صرف پورے ملک نے دیکھا بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ جموں کشمیر کے ساتھ کیسے ناانصافی ہو رہی ہے۔ ہم اپنے اس جدوجہد کو فیز 2 میں آگے چلانا چاہتے ہیں، دوسرا فیز، جس کا نام ہم نے دیا ہے ہر گھر دستک، گھر گھر دستک۔ ناصر صاحب، سری نگر میں ہم نے اس کے لیے جو پیمفلٹ بنایا، اجرا کیا ہم نے، مسز گاندھی کے نہرو جی کے جو برتھ ڈے تھا اس دن، اور یہاں ہم نے نہیں مسز گاندھی کے لیے دن ہم نے وہاں کیا تھا، یہاں نہرو جی کے دن کیا تھا، اور وہ پیمفلٹ لے کے ہمارے تمام کارکن جو گراس روٹ لیول پہ ہیں وہ ہر گھر جا کے دستک دیں گے اور ان کو ان کے اختیارات، حقوق یاد دلاتے ہوئے اس تحریک کے ساتھ میں شانہ بشانہ چلنے کی گزارش کریں گے۔ آج کا موقع نہ گنواتے ہوئے میں اس اسٹیج سے ایک بار پھر اس اندھی گنگی بہری سرکار کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ زیادہ دیر ہو جائے، ہمیں ہمارے 1,40,00,000 لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ہمیں واگزار کیے جائیں۔ یہ صرف کانگریس کی جدوجہد نہیں ہے، نہ کہ صرف کانگریس پارٹی کے لیڈرز یا کارکنوں کی، یہ بلا لحاظ مذہب و ملت، بلا لحاظ پارٹی وابستگی، بلا لحاظ علاقائی وابستگی، یہاں کے 1,40,00,000 لوگوں کی چاہت ہے، خواہش ہے۔ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہوگا، جیسا کانگریس کے لیے ہوگا ویسا بی جے پی کے لیے ہوگا، ویسا ہر کسی کے لیے ہوگا، لیکن میرا سوال ایک بار پھر سے بی جے پی کی طرف ہے، یہاں کا جو لوکل یونٹ بی جے پی کی طرف ہے، میرا ان سے سوال ہے، آیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریاست کا درجہ بحال ہو یا نہیں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ وقت آنے پہ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کیا جائے گا، لیکن جہاں تک جموں کشمیر بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو یونٹ ہے وہ اس پہ چپی کیوں سادے ہوئے ہیں؟ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ حق میں ہے یا وہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ تو ان سے یہ سوال بنتا ہے، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آج ہم نے
नासिर साहब की ही बात ज्यादा सुननी थी, बिलखसूस जो इस वक्त पूरे मुल्क में तहरीक चल रही है, वोट चोर गद्दी छोड़, उससे ये बराह रास्त मुंसलिक भी हैं और पूरे मुल्क में उसके सिलसिले में जाते भी हैं, आते भी हैं। आखिर में मैं फिर से अल्लामा इकबाल की 2 पंक्तियां बोलूंगा, सोचिए और समझिए, उसको सुनिए, फिर सोच समझिए और उस पर अमल कीजिए। दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, इस वक्त दुश्मन जो है ये 2 आइडियोलॉजीज हैं, हमारी आइडियोलॉजी और अगलों की आइडियोलॉजी। दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो। तुम खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो। ऐ दोस्त करो हिम्मत, हम सब, आप सब, ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है। कोई हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है। गर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। आखिर में मैं, हमारे यहां पे बुजुर्गवार लीडर एक हैं, काफी अपने वक्त में उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के वास्ते भी, स्टेट के वास्ते भी। आज काफी दिनों के बाद उनको हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। मैं बात कर रहा हूं हमारे बाबू जगजीवन लाल जी की, जो आपके रियासी से ही हैं। उनका भी मैं खैर मकदम करता हूं और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर खैर मकदम किया जुगल किशोर जी का। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और इस आज की जो मीटिंग थी उसकी आपने जीनत बढ़ाई, शुक्रिया।